السلام علیکم ویورز، آج ہم بات کرتے ہیں خنزیر کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات اس قدر زیادہ ہے جن کا شمار بھی نہیں کیا جا سکتا، مگر تمام مخلوقات میں سے ایک بھی کوئی ایسا جاندار نہیں جسے اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی حکمت یا مقصد کے پیدا فرمایا ہو۔ خنزیر یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے خنزیر کو غلیظ اور حرام جانور کہا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے خنزیر کو خود پیدا کیا تو پھر اسے غلیظ اور حرام جانور کیوں قرار دیا؟ اس کے پیچھے اللہ کی کون سی حکمت پوشیدہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے خنزیر کا ذکر قرآن کریم میں 4 مرتبہ فرمایا ہے۔ سائنسی تحقیق کے مطابق خنزیر کا گوشت کھانا انسانی صحت کے لیے انتہائی خطرناک ہے، اور یہ جانور انتہائی ذلیل اور گندا ہے، کیونکہ خنزیر اپنی مادہ کا دوسرے نر سے ملاپ کروا کر خوشی محسوس کرتا ہے۔ اگر خنزیر کے سامنے صاف چیز بھی رکھ دی جائے تو یہ اسے نہیں کھاتا، اور گندگی یا غلاظت نہ ملنے پر یہ اپنی غلاظت خود کھا لیتا ہے۔ دوستو، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس قدر گندے جانور کو اللہ رب العزت نے کیوں پیدا کیا، اور خنزیر کی تخلیق کے پیچھے کیا وجہ ہوتی؟ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی 1200 گز لمبی اور 600 گز چوڑی تھی۔ اس میں 3 منزلیں تھیں۔ پہلی منزل میں حضرت نوح علیہ السلام اور تمام جانور موجود تھے، دوسری منزل میں انسان تھے، اور تیسری منزل میں پرندے تھے۔ جانوروں کی غلاظت کی وجہ سے کشتی میں گندگی پھیل گئی اور بدبو اٹھنے لگی، جس کی وجہ سے حضرت نوح علیہ السلام بڑے پریشان ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی، تو اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی اور آپ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے نوح، اپنے قریب کڑے ہاتھی کے دم کو پکڑ کر ایک طرف کھینچو۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق ہاتھی کی دم کو پکڑ کر چٹکایا تو 2 جانور نکلے، جو کہ خنزیر نر اور مادہ تھے۔ یہ فوراً جانوروں کی پلائی ہوئی غلاظت کی جانب لپکے اور کچھ ہی لمحوں میں ساری گندگی کو صاف کر دیا۔ ان 2 خنزیروں کی جوڑی سے ہی ان کی باقی نسل آگے بڑھی۔ ویورز، میں آپ کو اسی طرح مفید ویڈیو لاؤں گا، لہٰذا چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، ویڈیو کو لائک کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ